کیسے ہو؟ دروازہ نوک کیے بنا نمیر منال کے بیڈ روم میں آ کر صوفے پر بے تکلفانہ انداز میں بیٹھا۔ منال اس کے پرانے انداز پر مسکراتی ہوئی اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ بہت خوش، تم سناؤ کیسی ہو؟ وہ سامنے رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر جوتے رکھ کر مزید ریلیکس ہوا۔ تم بہت خوش تو تمہیں دیکھ کر میں بھی بہت خوش، منال مسکراتی ہوئی ایک ادا سے اس کو دیکھ کر بولی۔ تو دور کیوں کھڑی ہو، قریب آؤ، وہ منال کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے کہنے لگا۔ منال مسکراتی ہوئی جھٹ سے نمیر کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دے دیا۔ نمیر نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا ہوا، آج تمہاری بیوی نے فاصلہ رکھا ہوا ہے جو تم یوں میرے پاس آئے ہو؟ منال نمیر سے مزید چپکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ فلم میں کام کر کے کافی بے باک ہو گئی تھی۔ بورنگ لڑکی ہے یار، سمجھ نہیں آتا کب کس بات پر موڈ آف کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ آدمی تھکا ہارا گھر پر آتا اور بیوی کا منہ بنا ہوا سوچو کیسا فیل کرے گا بندہ، نمیر بدمزہ ہوتا ہوا بولا۔ منال کو اپنی چال کامیاب ہوتی لگی۔ ڈرپوک عنایہ نے یقیناً منال کے بارے میں نمیر کو کچھ نہیں بولا ہوگا، الٹا نمیر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہوگی۔ تو دفع کرو اسے اپنی زندگی سے، کیا ضرورت ہے اتنی لفٹ کرانے کی؟ منال بھی منہ بگاڑ کر سر جھٹکتی ہوئی کہنے لگی۔ دفع ہی تو نہیں کر سکتا، بیوی جو بنا لیا ہے اتنی آسانی سے تھوڑی نہ ہوتا ہے چھوڑ دینا، نمیر صوفے کے پیچھے اپنا سر ٹیکاتے ہوئے تھکے انداز میں منال کو کہنے لگا۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اسے چھوڑنا، ایسا کرو تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، 2 دن میں اسے تمہاری زندگی سے نکال سکتی ہوں، اتنی محبت تو میں تم سے کرتی ہوں نا۔ منال نمیر کے سینے پر اپنا خوبصورت رنگین ناخنوں والا ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرتی ہوئی بولی۔ کیسے نکال سکتی ہو اسے میری زندگی سے؟ نمیر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو منال ایک ادا سے مسکرائی۔ کچھ پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم چھوٹی موٹی بےایمانی تو کر سکتے ہیں نا، منال نمیر کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے کہنے لگی۔ مطلب یہ کہ میں جا کر تمہاری بیوی کو کہہ دیتی ہوں کہ ہم دونوں اسلام آباد میں ایک ہوٹل کے ایک ہی روم میں ایک ساتھ تھے، منال اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ یہ بات تو تم عنایہ سے جا کر کہو گی یا آج صبح آلریڈی کہہ چکی ہو؟ نمیر نے اپنے سینے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ شیم آن یو منال، تم اس حد تک گر سکتی ہو ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اپنی باتوں سے اور سوچ سے تم نے ثابت کر دیا تم ایک گھٹیا اداکارہ ہی نہیں، ایک گھٹیا قسم کی لڑکی ہو۔ نمیر کا دل چاہا وہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا دے، نہ جانے وہ عنایہ سے اپنی اور اس کی کتنی جھوٹی اور چیپ باتیں کر چکی ہوگی۔ بکواس کر رہی ہے تمہاری بیوی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ منال کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو وہ فوراً بولی۔ بکواس اس نے نہیں، اس جیسی، یا پھر یہی سب بکواس یقیناً تم نے میری بیوی سے کی ہوگی۔ ایک فلم میں ہی کام کر کے تم نے اپنا شرم اتار پھینکی ہو، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے ریلیشن رکھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو منال، اگر تم نے کبھی عنایہ سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کری یا کوئی ایسی حرکت کری جس کی وجہ سے میرا اور عنایہ کا ریلیشن خراب ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نمیر منال کو بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ اپنی کار میں بیٹھ کر گھر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے موبائل پر نوفل کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہوئے بولا۔ نمیر بھائی، میں خرم بات کر رہا ہوں، آپ پلیز ہاسپٹل آ جائیں، بھیا کو کسی نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نمیر کے لیے یہ خبر کسی شوق سے کم نہیں تھی، وہ اب جلد سے جلد نوفل کے پاس پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عنایہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں آ کر بیٹھی، نمیر کو نکلے کافی دیر ہو چکی تھی، اس نے اور ثروت نے ابھی کھانا کھایا تھا، اسے نمیر پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ جیکٹ منال کے پاس کیوں تھی یہ سوچ کر عنایہ بے بس ہو جاتی۔ ابھی بھی وہ اسی بات میں الجھی ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ ہیلو، عنایہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ عنایہ، میں بات کر رہی ہوں شان سے، پلیز میری بات غور سے سنو، آج جو بھی کچھ ہوا ہے وہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، تم تو جانتی ہو نا میری آپی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، اس گنہگار اسی سلوک کا مستحق تھا، پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، پلیز نمیر بھائی یا نہال بھائی کو کوئٹہ والے گھر کا ایڈریس مت دینا، میں چند دنوں بعد تم سے خود کانٹیکٹ کروں گی۔ شانزے نے روتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ شانزے کی ساری باتیں عنایہ کے سر پر سے گزر گئی۔ خرم آنٹی، نوفل کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سب کچھ کب اور کیسے ہوا؟ نمیر خرم کے بتائے ہوئے ہسپتال پہنچا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ایک ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر سوالات کرنے لگا۔ شولڈر کے پاس بول لگی تھی، اللہ کا احسان ہے بول نکال دی گئی ہے، اب بھیا کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، مگر ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں چند گھنٹے تک ہی ہوش آئے گا، خرم نمیر کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، جس پر نمیر نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ آخر کون ہو سکتا ہے، کس نے کیا ہوگا اس کے ساتھ ایسا؟ نمیر خرم کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، اس کی بیوی نے کیا ایسا، میرے خدا شکل سے کیسی معصوم لگتی تھی، اور کیسے اس نے اپنے شوہر پر گولی چلائی، مجھے تو ابھی تک حیرت ہو رہی ہے، فریدہ نمیر کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ نمیر ایک بار پھر شوق کی کیفیت میں فریدہ کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ، آہستہ تو بولیں، خرم نے فریدہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، پھر نمیر کو اپنا موبائل نکال کر ویڈیو دکھانے لگا جس میں شانزیں نوفل پر فائر کر رہی تھی۔
او مائی گاڈ، شانزے ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ویڈیو دیکھ کر بے یقینی سے نمیر کے منہ سے نکلا۔ اب وہ حیرت سے خرم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو نمیر کو سمجھ میں آ گیا، یہ نوفل کے ڈرائنگ روم کی ویڈیو تھی اور نوفل نے اپنے ڈرائنگ روم میں خفیہ کیمرہ لگایا تھا۔ یہ بات اسے اور نہال کو بہت پہلے سے معلوم تھی، مگر کیمرے کی رینج کے حساب سے وائس کلیئر نہیں آ رہی تھی۔ یہی تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ہم لوگ ایئرپورٹ سے گھر پہنچے تو بھیا زخمی حالت میں فرش پر بے ہوش پڑے تھے اور بھابھی اور ان کی امی گھر پر موجود نہیں تھی۔ خرم نمیر کو بتانے لگا، تم نے یہ بات اور کسی سے شیئر تو نہیں کی؟ نمیر کچھ سوچتا ہوا خرم سے پوچھنے لگا۔ میں تو اس سے کہہ رہی ہوں کہ پولیس کو بتاؤ تاکہ وہ اریسٹ کریں ایسی خطرناک لڑکی کو، مگر یہ میری بات مان ہی نہیں رہا اور نہ ہی مجھے بتانے دے رہا ہے، فریدہ نمیر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ آنٹی پلیز آپ میری بات اطمینان سے سنیں، شانزے ایسی لڑکی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی ہوگی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ میرے خیال میں ہمیں نوفل کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی ایکشن لینا چاہیے، تب تک یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے گی۔ نمیر کی بات کی خرم نے تائید کی۔ فریدہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نہال بھی ہسپتال میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ ارے واہ، یہ شرٹ بڑی زبردست لگ رہی ہے، نیو ہے کیا؟ نمیر، نوفل اور نہال تینوں ہی اس وقت جم سے آ کر نوفل کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تب نہال اس کے وارڈروب میں رکھی ایک شرٹ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس کی پاکٹ پر این الفابیٹ موجود تھا۔ یہ شرٹ مجھے پرسوں خرم نے پریزنٹ کی تھی۔ نوفل نے اسکرین سے نظر ہٹا کے شرٹ کو دیکھتے ہوئے نہال کو جواب دیا، جبکہ نمیر ان دونوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر بیڈ پر لیٹا ہوا مووی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں پہن کر حلال کروں گا، اس کے بعد تم یوز کرنا۔ نہال بولتا ہوا وہ شرٹ اپنے بیگ میں رکھنے لگا، جو بیگ وہ جم لے کر جاتا تھا۔ نوفل اور نہال اکثر ایک دوسرے کے کپڑے اور چیزیں استعمال کر لیتے تھے، مگر نمیر کی یہ عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ نوفل نہال کی بات سن کر جواب دیے بغیر مووی دیکھنے لگا۔ نہال، نہال، نوفل نے بے ہوشی کی حالت میں نہال کو پکارا تو وہ اٹھ کر نوفل کے پاس آیا۔ میں یہیں موجود ہوں نوفل، آنکھیں کھولو پلیز۔ نوفل کے پکارنے پر جہاں فریدہ، خرم، نمیر اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہیں نہال بیڈ پر اس کے پاس آ کر بولا۔ اب وہ دوبارہ غشی کی حالت میں جا چکا تھا اور خاموش ہو چکا تھا۔ فریدہ کے چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ آنٹی آپ پریشان مت ہوں پلیز، ڈاکٹر نے کہا ہے اسے صبح تک ہوش آ جائے گا۔ میرے خیال میں آپ دونوں کو گھر جا کے ریسٹ کرنا چاہیے، آج ہی فلائٹ لے کر آئے ہیں آپ دونوں۔ نمیر فریدہ کو دیکھتا ہوا بولا، اتنے بڑے حادثے کے بعد کیسے ریسٹ کر سکتی ہوں؟ مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ فریدہ پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ آنٹی اسی طرح تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ نمیر ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خیال میں۔ نمیر تم آنٹی اور خرم کو گھر ڈراپ کر دو، میں آج یہیں نوفل کے پاس موجود ہوں، اگر اسے رات میں ہی ہوش آتا ہے تو میں سب کو انفارم کر دوں گا۔ نہال فریدہ کے ساتھ باقی ان تینوں کو بھی دیکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے نہال، میں صبح ہاسپٹل پہنچ جاؤں گا، آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں۔ چلو خرم تم بھی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ نمیر فریدہ اور خرم کو وہاں سے لے کر چلا گیا، جبکہ نہال نوفل کو دیکھتا ہوا سوچ میں پڑ گیا، آخر اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ نمیر کے منع کرنے پر فریدہ اور خرم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ نمیر واپس گھر آ کر سرور سے ملتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا تو ناگوار نظر اس نے صوفے پر ڈالی، جس پر اس کی بیگم بیٹھی ہوئی یقیناً اپنے شوہر کی بے وفائی کا سوگ منا رہی تھی۔ عنایہ کو دیکھتا ہوا سائڈ ٹیبل پر اپنا والیٹ اور موبائل رکھنے لگا۔ آج نوفل کے چکر میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسئلے مسائل تو بھول ہی گیا تھا۔ دوسری طرف عنایہ نے نمیر کے آنے کے بعد گھڑی میں ٹائم دیکھا تو وہ مزید جل گئی۔ نمیر اسے شام میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ مینال کی طرف جا رہا ہے، اب رات کے 12 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ عنایہ شانزے کی باتوں کو ذہن سے جھٹکتی ہوئی اپنے بے وفا شوہر کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کچھ آداب طور طریقے ہیں کہ نہیں؟ شوہر گھر آیا اور تم یہاں بیٹھی اس کا منہ تک رہی ہو، کھانے کا کون پوچھے گا مجھ سے، یہ گھر کی دیواریں؟ جب عنایہ نے آگے بڑھ کر اس سے کوئی بات نہیں کی تو نمیر اس کے سر پر کھڑا ہو کر اسے باتیں سنانے لگا اور اپنے اگنور ہونے کا بدلہ لینے لگا۔ جہاں آپ اتنی دیر لگا کر آئے ہیں اس نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا۔ عنایہ صوفے سے اٹھ کر طنز کرتی ہوئی کچن میں جانے لگی، تبھی نمیر نے اس کا بازو پکڑا۔ اس نے کھانے کے علاوہ کچھ دوسری پرکشش آفر پیش کی تھی، اب گھر آ کر بیوی کو تو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی نا۔ نمیر نے اس کا دل جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس پر عنایہ شفقانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نمیر مسکراہٹ چھپائے اسے باہوں میں لینے لگا، تبھی عنایہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیوں پرکشش آفر کو ٹھکرا کر آئے ہیں کیا، جو یہاں آ کر ارمان نکال رہے ہیں، یا پھر ابھی بھی دل نہیں بھرا آپ کا؟ عنایہ کو اب نمیر کی ٹھٹائی پر غصہ آنے لگا، وہ اسے کچھ ایکسپلین کرنے کی بجائے اس کا دل جلا رہا تھا، اور یوں دل جلانے کے بعد وہ اپنے چہرے کی مسکراہٹ جس انداز میں چھپاتا مطلب جلتی پر تیل کا کام کرتا تھا۔ مفت کی آفر کو تو کوئی پاگل مرد ہی ٹھکرا سکتا ہے، تمہیں تو خود خوش ہونا چاہیے اپنے شوہر کے اتنے انرجیٹک ہونے پر، وہ باہر کی آفر قبول کرنے کے بعد بھی گھر آ کر تمہیں اگنور نہیں کرتا۔ نمیر مزید اس کی جان جلاتا ہوا اب صوفے میں بیٹھ کر شوز اتارنے لگا، اور عنایہ قہر برستی نظر اس پر ڈال کر روم سے باہر نکلنے لگی۔
کھانا بعد میں لے کر آنا، پہلے وارڈروب سے کپڑے نکال کر دو مجھے۔ عنایا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ آج صبح اس نے عنایا کو بہت مشکل سے ٹائی کی نوٹ باندھنے دی تھی، وہ بھی تب جب عنایا نے اسے سچی والا ناراض ہونے کی دھمکی دی۔ عنایا نے اسے کپڑے تھمائے اور اس کا کوٹ ہینگ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بے وقوف لڑکی، نمیر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں جاتا ہوا بڑبڑایا۔ اس کا فی الحال عنایا کی غلط فہمی دور کرنے کا یا اس سے وضاحت دینے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ابھی تک وہ اسے اتنا ہی جان پائی تھی جو شام میں اس کا تعلق مینال کے ساتھ جوڑ رہی تھی۔ اگر بدلے میں وہ عنایا سے صرف یہ سوال کر لیتا کہ اس کا پینڈنٹ نہال کے بیڈ پہ کیا کر رہا تھا تو یقیناً اس نے کھڑے کھڑے ہی فوت ہو جانا تھا۔ ماما کو کھانا کھلا دیا؟ عنایا اس کے لیے ٹرالی میں کھانا لے کر آئی تو وہ عنایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جبکہ سروت اسے بتا چکی تھی کہ وہ دونوں ساس بہو کھانا کھا چکی ہیں۔ جی کھانا کھلا دیا اور میڈیسن بھی دے دی ہے آنٹی کو۔ عنایا بولتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھی۔ اتنا نہیں ہو سکا کہ بیوی سے بھی پوچھ لیا جائے اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ بہت ہی اچھا ہوا جو میں نے ان کا انتظار کیے بنا کھانا کھا لیا۔ عنایا دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، آج شانزے سے بات ہوئی تمہاری؟ نمیر کے سوال پر عنایا نے چونک کر نمیر کو دیکھا، وہ اسی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اتفاق سے آج نہ اس کی کال آئی نہ ہی میں نے کی۔ عنایا کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا بولے، اس لیے صاف مکر گئی۔ ایک تو اسے شانزے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ کس کو گناہگار کہہ رہی تھی۔ بس اپنی بات کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ شانزے کے فادر کہاں رہتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے تمہیں؟ یا اس کے کوئی رشتہ دار یا پھر شانزے کا کوئی دوسرا گھر؟ نمیر کھانا کھانے سے زیادہ تشویش کے موڈ میں تھا۔ وہ ایک ایک کر کے عنایا سے سوال کرنے لگا کیونکہ نوفل کو گولی مار کر وہ اپنے گھر تو جانے سے ہی رہی، ہو سکتا ہے عنایا کچھ اس کے متعلق جانتی۔ نہیں، مجھے کیا معلوم ہوگا ان سب باتوں کے متعلق، شانزے نے کبھی ایسا کچھ بتایا ہی نہیں۔ جبکہ عنایا کو معلوم تھا کہ کوئٹہ میں اس کی امی کی کزن رہتی ہیں۔ شانزے کا 2 بار کوئٹہ جانا ہوا تھا تو اس نے وہاں سے عنایا کو فون بھی کیا تھا، مگر آج فون پر شانزے نے اسے شاید کوئٹہ والے گھر کے بارے میں بات کرنے کو بھی منع کیا تھا۔ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے عنایا نے کانفیڈنس سے باہر رکھا اور نمیر کو جواب دینے لگی۔ نمیر کھانا کھانے کے ساتھ بہت غور سے جانتی ہوئی نظروں سے عنایا کو دیکھ رہا تھا۔ بقول تمہارے کہ تمہاری شانزے سے بات نہیں ہوئی نا، تمہیں اس کے فادر کا یا کسی دوسرے رشتہ دار کا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر کل کو مجھے معلوم ہوا تمہیں ان میں سے کسی ایک بھی بات کا آئیڈیا تھا تو پھر دیکھنا میں تمہاری کیسی بینڈ بجاتا ہوں۔ نمیر اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ دیکھ کر اس کو دھمکاتے ہوئے بولا، بینڈ تو آپ میری شادی کے پہلے دن ہی سے ہی بجا رہے ہیں، حد ہوتی ہے، اگر اعتبار نہیں ہے تو سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ عنایا اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی تھی، مگر اب وہ اس کے سامنے خود کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اعتبار کی بات کم سے کم تم میرے سامنے مت کیا کرو عنایا۔ نمیر نے اپنا سر جھٹکا، تو پھر بتائیں آپ کی جیکٹ مینال آپی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ ویسے تو آپ اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ عنایا کو یہی سوال تو صبح سے پریشان کر رہا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، جو سوچنا ہے سوچتی رہو، میں تمہیں اپنے کریکٹر کی وضاحت دینے والا نہیں۔ کھانا اٹھاؤ، کھا چکا ہوں میں۔ نمیر عنایا کو جھٹکتا ہوا بولا، کوئی اور وقت ہوتا وہ مینال کو کبھی اپنی جیکٹ نہیں دیتا، مگر وہ اس کے ساتھ سلیو لیس ٹاپ میں واک کر رہی تھی۔ گزرنے والوں کی نظریں اس پر محسوس کر کے نمیر نے اپنی جیکٹ مینال کے مانگنے پر اس کو دی اور مینال نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، بلکہ جیکٹ مانگی بھی شاید اسی وجہ سے تھی۔ نمیر نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ عنایا روم سے ٹرالی واپس لے گئی۔ نمیر، ویسے آپ شانزے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے، وہ ٹھیک ہے نا؟ عنایا کچن سے واپس آئی تو اسے نمیر کو بیڈ پر لیٹے دیکھا، وہ خود بھی لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ایک دفعہ پر اس کا دھیان پھر شانزے کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ نمیر آخر کیوں اس طرح سے شانزے کے متعلق پوچھ رہا تھا؟ عنایا سوچنے لگی۔ وہ ٹھیک ہے، اب سونے کی کوشش کرو۔ نمیر کا جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ شانزے نے کافی دیر سے اپنا نمبر آف کیا ہوا تھا، وہ نمیر کے آنے سے پہلے کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی۔ پھر نمیر کا یوں اچانک سوال کرنا، شانزے کی عجیب سی باتیں، لازمی کوئی بات تھی۔ وہ صبح شانزے کے متعلق اس کی خالہ سے کوئٹہ فون کر کے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شانزے کی خالہ کا لینڈ لائن نمبر اس کے پاس ڈائری میں موجود تھا اور ڈائری فرمان کے گھر میں مگر وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ بوا کو کال کر کے پوچھ لیتی۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے اوپر جھکاؤ محسوس کر کے صبح عنایا کی آنکھ کھلی۔ نمیر کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہوا۔ عنایا نے نمیر کے شولڈرز پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر نمیر نے اس کے دونوں کلائی تھام کر اپنا کام جاری رکھا۔ عنایا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ کل رات وہ کتنی برے طریقے سے اس کا دل جلا رہا تھا، اب مزے سے اپنا مطلب پورا کرنے میں مگن تھا۔ عنایا نے کچھ بولے بغیر ہلکی سی مزاحمت کی اور دوبارہ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، جس پر نمیر نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ مطلب صاف تھا، وہ اس وقت اس کے نخرے برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مت اتنا بدگمان ہوا کرو مجھ سے میری جان، میں نے بتایا تو ہے میں صرف تمہارا ہوں۔ اب وہ عنایا کو دیکھتا ہوا اس کے گال سہلا کر کہنے لگا، پھر وہ جیکٹ منع
عنایا کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ شاید نمیر اس وقت اپنے اور اس کے درمیان منال کا نام سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب اس نے عنایا کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹائے تو بہت سارے شفقے عنایا کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اب وہ نمیر کی باقی کی منمانی خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ کل کی فلائٹ سے فریدہ آنٹی اور خرم پاکستان آئے ہیں۔ آنٹی آپ کا پوچھ رہی تھی۔ اگر آپ بہتر فیل کر رہی ہیں تو ملنے چلیں، میں ابھی وہیں جا رہا ہوں، ساتھ ہی نوفل کو بھی دیکھ لیں گے۔ نمیر اور سرور ناشتے کی ٹیبل پر موجود عنایا ان دونوں کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ تبھی نمیر سرور کو بتانے لگا، کیا فریدہ پاکستان آ گئی ہے؟ ہفتے بھر پہلے تو یہ بات ہوئی تھی، اس نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر تو میں ضرور چلتی ہوں، اس سے مل بھی لوں گی۔ اور نوفل کو کیا ہو گیا؟ سروت اپنی سہیلی فریدہ سے ملنے کا پلان بناتے ہوئے نوفل کے بارے میں پوچھنے لگی، جبکہ عنایا ان دونوں کو ناشتہ سرو کر کے نمیر کے برابر میں کرسی پر آ کر بیٹھی۔ کل نوفل کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس بیچارے کو نہ جانے کس نے گولی مار دی، مگر گولی کاندھے پر لگی ہے، اس لیے اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ نمیر کے بتانے پر سروت اور عنایا دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھے کل رات کو نہیں بتایا؟ سروت نمیر سے حیرت سے کہنے لگی۔ کہنا تو عنایا بھی یہی چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ رات میں اس لیے نہیں بتایا، آپ پریشان ہوتی، ٹینشن سے سو نہیں پاتی۔ ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہے، نہال اس کے پاس ہے، صبح اس کو ہوش آ گیا تھا۔ ہم چلتے ہیں تو آپ خود دیکھ کر اطمینان کر لے گا۔ نمیر سروت کو ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ نمیر شانزے کیسی ہے؟ مجھے بھی اس سے ملنا ہے۔ عنایا کی بات پر نمیر نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ شانزے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ نوفل نے ہوش میں آ کر پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ وہ گولی مارنے والے کو نہیں جانتا۔ اسے چند دن سے فون کالز پر دھمکیاں مل رہی تھیں، اسی وجہ سے وہ پہلے ہی اپنی وائف کو سیف جگہ پر چھوڑ آیا تھا۔ نمیر عنایا کو دیکھتا وہی بتانے لگا جو صبح 5 بجے نوفل نے ہوش میں آنے کے بعد اپنے بیان میں بتایا۔ یہ سب ڈیٹیلز وہ صبح ہی خرم سے لے چکا تھا اور اسے ابھی بھی خاموش رہنے کی تلقین کی تھی۔ اب وہ خود نوفل کے پاس جا کر اس سے سارا معاملہ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں گھر پر اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، 10 منٹ دیں، میں چینج کر آتی ہوں۔ عنایا نمیر کو بولتی ہوئی اٹھی۔ اب وہ نمیر کو کافی الجھی ہوئی لگی، جبکہ عنایا کے کانوں میں شانزے کی آواز بازش کر رہی تھی۔ اس کی بہن کا گناہ گار، اسی سزا کا مستحق، تو اس کا مطلب ہے شانزے نے نوفل بھائی کو، او گاڈ، اس کا مطلب یہ ہوا فرین آپی کے ساتھ وہ سب نوفل بھائی نے۔ عنایا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئٹہ والے گھر کا شانزے نے اسی وجہ سے بتانے کا منع کیا تھا کیونکہ وہ اس وقت کوئٹہ میں موجود تھی۔ ساری کی ساری کڑیاں عنایا کے ذہن میں خود جڑنے لگی۔